نحمدو و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المتقین فی ظلال و عیون، بے شک متقی لوگ سایوں اور چشموں کے درمیان ہوں گے، وفواکہ مما یشتہون، اور من پسند میووں کے درمیان، کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، ان سے کہا جائے گا کہ کھاؤ اور پیو ان اعمال کی بدولت جو تم کیا کرتے تھے، انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں، ویل یومئذ للمکذبین، اس دن بڑی خرابی ہوگی حق کو جھٹلانے والوں کے لیے، کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، کھا لو اور مزے اڑا لو تھوڑے دن، بے شک تم مجرم ہو، ویل یومئذ للمکذبین، اس دن حق کو جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہوگی، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے آگے رکوع کرو تو وہ رکوع نہیں کرتے، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، بڑی خرابی ہوگی اس دن ایسے لوگوں کی جو حق کو جھٹلاتے ہیں، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اب اس کے بعد وہ اور کون سی بات ہے، کون سا کلام ہے جس پر یہ ایمان لائیں گے۔ اب وہ لوگ جو حق کو جھٹلاتے ہیں ان سے کہا جائے گا کہ اس چیز کی طرف چلو جسے تم جھٹلاتے تھے، یعنی جہنم کی طرف، پھر جہنم میں کیا ہوگا، آگ ہوگا، دھواں ہوگا، تو کہا جائے گا کہ اس سائے کی طرف چلو جو 3 شاخوں والا ہے، یعنی جہنم کا وہ دھواں جو آگے چل کر 3 بڑی شاخوں میں بٹ جائے گا، تقسیم ہو جائے گا، تو جو دھوئیں کا سایہ ہوتا ہے اس میں کوئی ٹھنڈک نہیں ہوتی، آگ کی لپٹ سے، شعلوں سے نہیں بچاتا، اور جو جہنم کی آگ ہوگی وہ بھی ایسے شعلے پھینکے گی جیسے محل، اور ایسے لگے گا جیسے زرد رنگ کے اونٹ ہوں، تو یہ سزا ہوگی ان لوگوں کی جو حق کا انکار کرتے ہیں۔ اور جو لوگ پرہیزگار تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے، وہ کہاں پر ہوں گے؟ وہ جنت کے باغات میں ہوں گے، اور ان باغات کے جو میوے ہوں گے، پھل ہوں گے، درخت ہوں گے، ان کے سائے ہوں گے، ان ٹھنڈک والے سایوں کے درمیان ہوں گے، چشموں کے درمیان ہوں گے۔ تو اللہ کہتا ہے ان المتقین فی ظلال و عیون، بے شک متقی پرہیزگار لوگ سایوں اور چشموں کے درمیان ہوں گے۔ جو اللہ سے ڈرنے والے کے تھے، اللہ کے پاس آپ کو جانچنے کا اور آپ کی کامیابی کا جو معیار اور پیمانہ اللہ نے رکھا ہے وہ تقویٰ کو رکھا ہے۔ آپ غریب ہوں، امیر ہوں، جو ہوں، جہاں پر ہوں، کوئی زبان ہو، کوئی رنگ ہو، کوئی نسل ہو، اگر آپ کے اندر تقویٰ ہے تو آپ کے لیے اللہ نے ایسے محلات تیار کر رکھے ہیں کہ جن کا آپ سوچ نہیں سکتے۔ وہ فواکہ مما یشتہون، اور پھل ہوں گے جو ان کا دل کرے، یعنی ایسے پھل، قسم قسم کے پھل جو ان کو دل کرے گا وہ کھائیں گے اور ان کی لذت بڑھتی جائے گی۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، کھاؤ اور پیو ان اعمال کی بدولت جو تم کیا کرتے تھے۔ اس دنیا میں ساری زندگی انسان پریشان کھانے پینے کے لیے تو ہوتا ہے، یعنی اسی کھانے پینے کے لیے کماتا ہے، وہاں پر یہ چیز فری ہو جائے گی اور پھر اس کھانے میں لذت اور ذائقہ بھی ہوگا۔ یہاں پر انسان امیر بھی ہو جائے، کوئی نہ کوئی بیماری ہوتی ہے جس وجہ سے انسان ہر کھانا نہیں کھا سکتا، پھر کوئی کتنا بھی امیر ہو جائے ہر وقت اس کو کھانا لذت نہیں دیتا، کیونکہ کبھی موڈ خراب ہوتا ہے، کبھی کھانا پکا ہوا صحیح نہیں ہوتا ہے، کبھی کوئی فالٹ ہوتا ہے، کبھی کوئی بیماری ہو گئی، کبھی چھالے ہو گئے، کبھی کیا ہو گیا، لیکن ہر وقت وہ لذت نہیں دیتا۔ جبکہ جنت میں ہر پینے والی چیز لذت دے گی، ہر وقت دے گی، اور ہر کھانے والی چیز لذت دے گی، ہر وقت دے گی، اور آگے نظارے ہوں گے، سائے ہوں گے، چشمے ہوں گے۔ انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں۔ یہاں پر نیکی کریں تو لوگ کہتے ہیں بیوقوف ہے، اللہ کہتا ہے نہیں، ان لوگوں کے لیے میں نے ایسا کچھ تیار کر رکھا ہے جس کا تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن خرابی ہوگی ایسے لوگوں کی جو حق کو جھٹلاتے ہیں، یعنی جو حق کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے بڑی خرابی ہے، اور جو حق کی راہ پر چلتے ہیں ان کے لیے باغات ہیں۔ کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، کھا لو اور مزے اڑا لو تھوڑے دنوں کے لیے، بے شک تم لوگ مجرم ہو۔ یعنی جو لوگ مجرم ہے، جو حق کا انکار کرتے ہیں، اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کے رسول کو نہیں مانتے، جن جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے وہ ان پر ایمان نہیں لاتے، نیکی کی راہ پر نہیں آتے، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کہتا ہے تم لوگ مجرم ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان کے مجرم ہونے کے باوجود دنیا میں ان کا رزق نہیں روکتا۔ اللہ کہتا ہے کھا لو پی لو۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی جو غیر مسلم ہے وہ بھی مزے اڑا رہے ہیں، اچھی زندگی گزار رہے ہیں، اچھی زندگی نہیں گزار رہے ہیں۔
اللہ کہتا ہے تم کھا لو مزے اڑا لو تھوڑے دنوں کے لیے، بے شک تم لوگ مجرم جو ایمان نہیں لایا، جس نے کفر اختیار کر رکھا ہے، جو شرک کر رہا ہے، وہ دنیا میں کتنے بھی مزے اڑا لے، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ اسے راضی ہے اس لیے رزق دے رہا ہے، یا وہ کوئی بڑا عقل مند ہے اس لیے اس نے بڑا رزق اپنے پاس جمع کر لیا ہے، نعمتیں جمع کر لی ہے، نہیں۔ اللہ کہتا ہے تم لوگ مجرم ہو، تھوڑے دنوں کے لیے کھا لو مزے اڑا لو، لیکن ہو تم لوگ مجرم۔ کیوں مجرم ہو؟ کیونکہ اللہ کو نہیں مان رہے، اللہ کے رسول کو نہیں مان رہے، قرآن کو نہیں مان رہے۔ قرآن کو نہ مان کر پھر تم چاہے کتنے بھی مزے کر لو، یہ مزے تمہیں آگے کام آنے والے نہیں ہیں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، جو حق کو جھٹلاتے ہیں ایسے لوگ، تو ان کے لیے آگے بڑی خرابی ہے اس دن۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رکوع کرو، یعنی اللہ کے آگے جھکو، تو یہ جھکتے نہیں، نماز نہیں ادا کرتے اور کسی بھی طرح سے اللہ کے آگے جھکتے نہیں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن حق کا انکار کرنے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اب اس کے بعد اور کون سی بات ہے جس پر یہ ایمان لائیں گے؟ یعنی اب اس قرآن کے بعد اور کیا ہوگا، کون سا کلام ہوگا جس پر یہ ایمان لائیں گے؟ اس قرآن جیسی عظیم الشان کتاب ہم نے نازل کی، اگر اس پر بھی یہ ایمان نہیں لا رہے تو اب مطلب یہ ہے کہ ان کے دلوں میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دلوں میں کھوٹ ہے، اب مسئلہ ان کے اندر ہے، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ حق کی راہ پر چلیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ نے جو کچھ نازل کیا ہے اس سب پر ہم ایمان لاتے ہیں۔